السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو المعين، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين الملقب برحمة للعالمين أبي وعلى صاحب رحمة المحمدية، ولاية العلوية، اسمة الفاطمية، خلق الحسنية، شجاعة الحسينية، صبر السجادية، علوم الباقرية، صدق الجعفرية، حزم الموسوية، رضاة الرضوية، جود التقوية، علم النقلية، هيبة العسكرية، وغيبة الإلهية بالقول. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم، وعلى أعداء علمائهم، وعلى أعداء أحبائهم، وعلى أعداء أقباطهم، وعلى أعداء أتشهم، وعلى أتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم حضرتان عزیز حضرتان مدینہ کربلا، وہ دیر میں ہو جائے لمحہ پڑھنے کا عادی نہیں ہے. صلوات محمد ضرورت نہیں ہے اتفاق سے. مجمع بھی بہت زیادہ تو نہیں ہے. آج کل تو لوگ لاؤڈ اسپیکر کی آواز سن کے آنے کے عادی ہیں. کہیں مرثیہ ہو رہا ہوگا، یہ ہو رہا ہوگا، یہ ہو رہا ہوگا، اور اس کے بعد لوگ مجلس میں آتے ہیں، اور مجلس کے بعد اب یہ رواج ہو گیا بہت سے لوگوں کے جو مسائل ہوگا تب آئیں گے. تو اس کے لیے میں جملہ ہی کہتا ہوں ہمیشہ، امید میں اس کا تو میں نے کہا کہ سورہ جمعہ کی پڑھی ہے کہ میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بیکار بات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. جس سے محبت نہیں آتی اس سے بس کیلکولیٹو بات آدمی کرتا ہے، چاہتا ہے جان چھوڑا دے. بلکہ اس کے پلٹ کے یوں کہتا ہوں کہ جس سے بیکار باتیں کرنے میں مزہ آنے لگے سمجھے اسی سے محبت ہو گئی. صلوات بھیجیں محمد. تجربہ ہے، جو بوڑھے اور جوان رہ سکتے ہیں، جو جوان ہیں وہ جانتے ہیں، جو بچے جوانوں کے جان جائیں گے اس بات میں. صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو مطلب یہ نہیں کہ مرثیہ ہو رہا ہے وہ عادت پڑھنی چاہیے کہ آپ آ کے بھائی مجلس کیوں پڑھی جاتی ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، مجلس پڑھنا کیوں پڑھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ مجلس اس سے نماز پڑھی جاتی ہے. ہر کام اگر اللہ کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، جو کام خدا کے لیے نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو بات سیدھی بات ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ قربت اللہ ہوتا ہے، اللہ کی قربت کے لیے. اب ایک آدمی کا مجمع ہو، کوئی نہیں ملا شہادت میں، اکیلے کرنے کا ہم نے مجلس پڑھی، ٹرین میں پڑھی، پلین میں پڑھی. ایک اور کا مجمع ہو، ہمیں قربت اللہ کام کرنا ہے. بہتر ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھا رہا ہے تو اپنی نماز پڑھتا ہے،
पीछे पढ़ने वाले एक हो चाहे 1 करोड़ का नमाज थोड़ी मजमे से बदल जाएगी। सलवात भेजिए आप आगे तशरीफ नहीं है, दालान के अंदर कोई आगे तशरीफ नहीं है, आगे आ जाइए, आराम से उठ के आ जाइए आप लोग। खुदावंद आलम के इरशाद सूरह जुमा में है। सूरह जुमा का मतलब ये है कि देखिए एक तमीज दर्ज कर दूं कि सूरह जुमा में पहली रकअत में जुमा पढ़ा जाता है, दूसरे मुनाफिक कौन पढ़ाया जाता है। आजकल चूंकि इस्लामी सियासत के अलावा बहुत से लोग सियासत को ऊपर, इस्लामी सियासत अच्छी चीज है, सियासत को ऊपर रखते इस्लाम को पीछे कर देते हैं। उसी में आजकल जो है सूरह मुनाफिक भी गायब हो चुका है, कुछ दिन के बाद इमाम देना हो जाएगा, सूरह जुमा भी गायब हो जाएगा, हो सकता है, तो हो सकता है जी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई स्ट्रक्चर थोड़ी का आप रटिए और सुन के चले आए यहूदियों में चलिए। अगर अल्लाह ने रखा है कि सूरह जुमा पढ़ा जाए, मुनाफिकुत पढ़ा जाए, तो मतलब कि आला मियार नमाज का ये है कि लोग इस सूरह को समझें, उसके मकसद को समझें, क्यों पढ़ा जा रहा है, वजह क्या है, कितनी बड़ी इबादत हो रही है। सूरह मोहम्मद छोड़ के सूरह मुनाफिकुत क्यों पढ़ा जा रहा है, सवाल ये में होता है। अब वहाँ सूरह मोहम्मद होता नहीं, वहाँ सूरह मुनाफिकुत पढ़ा जा रहा है। एक तो जुमे का सूरह का है, चलो जुमे का दिन है आखिर। इसका मतलब ये कि जो आने वाले हैं वो मोमिन है, मुनाफिकीन की चाल को समझे, मुनाफिकीन को पहचाने, उनके आसार को समझे। इसलिए जुमे का मकसद होता है ज़हनों को आगे बढ़ाना, ज़हनों को शादाब बनाना, फिक्र को बुलंद करना। तो खाली पढ़ के थोड़ी चल जाना है, कोई पूजा थोड़ी हो रही। आखिर कोई उसका मकसद तो होगा कि सूरह जुमा क्यों रखा गया, मुनाफिकीन को रखा गया, इसकी लते बयान भी की है क्या नहीं, सवाल पैदा होता है। तो ये सूरह जुमा है, इस आयत के अंदर अल्लाह ने यहूदियों की बंदरकशी की है। क्या जो मैंने आपके सामने पढ़ी आए कि फतमन्नुल मौत इन विशाल साहब मिली से फतमन्नुल मौत इन तुम सादिक अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। ये नहीं है, देखिए और कीजिए, कुछ बातों में परवरदिगार कुरान की आयतों में फैसला करता है और अपना फैसला सुनाता है, नजरिया बताता है। पहली वाली बात पढ़ चुका नहीं, दोहराऊं नजरिया। यदि कहा कि तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, आप इंतजार कर रहे हैं कि सभी मौत की तमन्ना करें, कौन कौन इनमें सच्चे, ऐसा नहीं है। उसके बाद फौरन फैसला भी सुना दिया, अल्लाह ने मोहर लगा दी, फतमन्नुल मौत इन कुंतुम सादिकीन वलन यतमन्नू अबदा, और ये मौत की तमन्ना कर ही नहीं सकते। इसका मतलब इनके हिदायत के बारे में कोई इंतजार नहीं करना है। क्यों? बिमा कद्दमत ऐदीहिम, इसलिए कि जो इन्होंने अपने करतूत पीछे छोड़े हैं उसकी बिना पर ये मौत की तमन्ना कर ही नहीं सकते। वो करतूत में नमाज रोजे की बात नहीं याद रखिएगा। वल्लाहु अलीमुन बिज़ालिमीन, अल्लाह जुल्म करने वाले को जानता है। जो जालिम होता है वो बहादुर नहीं होता, वो खौफ के रिएक्शन में बोलता है, वो उसकी बहादुरी नहीं होती। इसीलिए जालिम आगे बढ़ना तो जानता है, पीछे हटना नहीं जानता। आगे बढ़ना जानता है इसलिए जाहिर है, लेकिन जालिम याद रखिएगा, जालिम जो होता है वो बहादुर हो ही नहीं सकता। वो चाहे एटम बम बनाए और चाहे जहाज बना जाए, चाहे लड़ जाए, जालिम हमेशा खौफ के रद्द अमल में बोलता है। ये सब अखलाकियात की बातें हैं। खौफ के रद्द अमल में बोलता है, बहादुर नहीं हो सकता। बहादुर सिर्फ मोमिन होता है। इसलिए कि सिर्फ दुश्मन का मुकाबला करना बहादुरी नहीं है, हालात का मुकाबला करना सबसे बड़ी बहादुरी है। हालात का मुकाबला करना सबसे बड़ी बहादुरी है ना। मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई अंबिया हैं 1,26,000, रसूल कितने हैं 313, और उल अज़्म कितने हैं 5। मैं 4 कहता हूँ कि भाई इसलिए कि सरकार ही की बिना के ऊपर सब उल अज़्म बने, उन्हीं की मोहब्बत की नाम सबसे सुपा है ना, ठीक है, गिनने में 5 कह लिया जाता है। लेकिन उल अज़्म क्यों बने थे? इस्लाम का उल अज़्म, आखिर उल अज़्म का मतलब होता है कि इरादे वाला, जिसका इरादा बुलंद हो। अज़्म माने विल पावर ना है, इरादा। तो भाई इरादा बुलंद होना, विल पावर मजबूत होना कोई अच्छी चीज है इटसेल्फ। मरहब के पास इरादा था, मौलानी से लड़ने आ गया। मैं आपने मेरे से काफी सुन चुके हैं, तो जो बात दिमाग की स्केल में कैसे मानेंगे आप? इतना सवाल नहीं उठ सकता। उलुल अज़्म होना खुद अच्छी चीज है। वो घोड़ा अपना वहां से दौड़ाता हुआ मौला के मुकाबले में अब इब्न अब्दुल आ गया, जानता है क्या बड़ी बड़ी उनमें जंग फना कर चुके हैं, तो उसका वो उलुल अज़्म नहीं था जो हजम कर लिया, आ तो गया, मरा चाहे कुछ। दुनिया में बड़े बड़े लोग कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे जी। आज उलुल अज़्म होना कोई अच्छी चीज है भाई। तो फिर क्या अंबिया की खुसूसियत है कि बड़े उलुल अज़्म थे।
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اٹ سیلف اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اٹ سیلف بری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اٹ سیلف بری ہوتی ہیں لیکن خدا کے لیے اچھی ہیں. کیا کہیں کہ اچھی ہو جاتی ہیں آپ کے لیے بہت بری ہیں، کہیں میں جہنم چلے وہ شیطان نے کیا سب سے پہلے جیسے تکبر. اللہ کے لیے آپ پر اللہ مائل الکبریاء والعظمہ، وہ جو تکبر ہے وہ تکبر اس کا لقب ہے، تو اٹ سیلف یہ بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ بڑا سمجھنے کا آپ کو حق نہیں ہے، اس کو ہے. آپ کے لیے بری ہے، خدا کے لیے اچھی ہے. اسی لیے کہا کہ 3 موقع کے اوپر تکبر اچھا بھی قرار دیا گیا حدیث میں. کہا تکبر کرو اچھی چیز ہے. ایک یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں تھوڑا سا تکبر ہونا ضروری ہے، حدیث میں ہے. اگر نہیں ہوگا تو اپنی عفت کو محفوظ نہیں رہ سکے گی. جب میدان جہاد میں آؤ تو یہ نہیں کہ کھانستے ہو جنے کے مریض چلے آ رہے بغل میں دوا کی شیشے لے اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ اترو تکبر کے ساتھ کہ دشمن تم کو دیکھ کے سرنڈر کر جائے، لڑائی کے نوبت پر آئے. یہ حدیث ہے. تیسرا تکبر یہ کہا کہ تکبر مع المتکبر عبادت، تکبر کرنے والے کے ساتھ عبادت ہے. جو تکبر نہیں کرو گے تو کتنوں کو ستائے گا. اس لیے تکبر کرنے والے کے مقابلے میں تکبر کرو. اسی لیے میں سرمایہ داروں کے خلاف نہیں بولتا، میں سرمایہ دار تو امام بھی تھے. سرمایہ دار پیسہ سرمایہ دار سے جیسے دلدار ہوتا ہے، پیسہ رکھنا کوئی چیز تھوڑی ہے. سرمایہ پرستی بری چیز ہے. سرمایہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کے پاس 10 روپیہ ہو لیکن وہ سرمایہ پرست ہو، پیسے کی پرستش کرنے والا. سلوات بھیجے محمد علی. کہ اولو العزم کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی ہے اولو العزم، یزید اولو العزم نہیں تھا کیا؟ ارادہ کیا نعوذ باللہ. اولو العزم ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اولو العزم کا مطلب جو میں نے جہاں سے کہ جو کام کرے، جیسے اولو العزم یہ نہیں دہشت گرد جو مرتے چلے جا رہے ہیں. پھر ماجد میں شہادت ہے. کل ایران میں جنگ ہو رہی تھی، لوگ میرے باڑوں سے ان سے زیادہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے. خالستان میں لوگ نہیں مر رہے، آسام میں نہیں مر رہے، کشمیر میں نہیں مر رہے. کوئی چیز اچھی نہیں ہے جب تک کہ اس کا خدا سے ربط نہ ہو. جب وہ خدا سے مربوط ہوتی ہے. خمینی کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو اپنی زوجہ کے پاس آئے، بڑے متفق خمینی تھے، تو آپ آگے بیٹھے اور آپ نے یہ کہا کہ آپ اس پہ صبر کیجئے. اور لڑکا مر گیا لیکن اٹھ کے پھر ایک بار بیٹھے، یہ خیال رہے کہ یہ صبر قربتاً اللہ ہونا چاہیے. تو بات وہ بڑی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہو. اگر اللہ سے مربوط نہیں ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو اولو العزم ہونا. اب یہ اولو العزم کس بنیاد پر قرار دیے گئے؟ ابراہیم نوح اس بات پہ نہیں کہ گھر میں عبادت کرنے کی بنا پر نہیں، انہوں نے عزم کیا کہ اب ہم حق اللہ کی اور حق کی حکومت کو قائم کریں گے اور باطل حکومت کو ہم نابود کریں گے. مجھے پڑھنے فضائل جناب کے سامنے بس ایک یہی تو تھا. ابراہیم نے یہ طے کیا کہ پروردگار یہ نمرود اپنے کو خدا کہتا ہے. نمرود 3 آدمیوں میں سے جن کے 100% دنیا میں حکومت تھی، اتنا بڑا تھا. میں تیرے کلمے کو بلند کروں گا، تیری بات کو بلند کروں گا اور تیری حکومت ہونی چاہیے، اللہ والوں کی حکومت ہونا چاہیے، میں اس کی حکومت کو پلٹ دوں گا. یہ تو کیا کہ عزم وعدہ کس نے؟ جناب ابراہیم نے. توجہ کر رہے ہیں نا؟ جناب موسیٰ نے یہ عزم کیا کہ میرا عزم یہ ہے کہ پروردگار میں عبادت تو کرتا ہی ہوں لیکن جو ظالم حکومت ہے فرعون کی، میں اس کے خلاف لڑوں گا، عرصے سے جاؤں گا، تبلیغ کروں گا، اس کی حکومت کو پلٹ قدم لوں گا. تو آخر دور کیا آپ نے؟ نوح نے اپنے دور کے رؤسا کو، جو رؤسا کہہ لیجیے، رئیس غلط ہے، رئیس اچھا ہوتا ہے. رئیس راس کے معنی سر کے ہوتے ہیں. جس کے پاس دماغ ہوتا ہے تو اس کو رئیس کہتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اسے رئیس کہتے ہیں. صلوات علی محمد. رئیس دماغ سے چاہے سب سے بڑا بیوقوف ہو لیکن پیسہ ہے تو عقل مند ہو جاتا ہے. تو اب اٹھایا انہوں نے کہا کہ پروردگار موسیٰ نے یہ اٹھایا، غور کیجئے گا، مجھے ثانیہ زہرا پہ لا کے وہ کرنا ہے اپنے درجے کے. اب عزم کیا موسیٰ نے، مصیبتیں اٹھائیں، پتے کھائے، یہ کیا وہ کیا، پھر عزم کیا کیا کہ میں فرعون کی حکومت کو ختم کروں گا اور تیری حکومت قائم کروں گا اور تیرے ماننے والوں کی حکومت ہوگی. یہ تو تھا. تو اولو العزم صرف گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے کی بنا پر نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنے وقت کے ظالم کا مقابلہ کرنے کی بنا پر اولو العزم بنے تھے. اب سرکار نے کیا تذکرہ کرو، سرکار کو سب سے بڑا ہے وہ تو اولو العزم بنانے والے ہیں. میری نظر میں ان کی محبت اولو العزم بنتے، انبیاء بنتے، ان کی محبت ان کو کون پائے گا؟ ان کے لیے کیا تذکرہ کرو.
ساری جو موسیٰ اور عیسیٰ تو اللہ کی حکومت تھوڑی قائم کرنے کے لیے بات کر رہے تھے، محمد کی حکومت کی بات ہو رہی تھی. اللہ تھوڑی آتا، ساری دنیا میں جو ہو رہا تھا وہ ان کے لیے ہو رہا تھا، محمد علیہ محمد کے لیے. اب ان کو اپنے وقت کی باطل حکومت کا مقابلہ کرنے کی بنا پر ان بنے تھے. توجہ کی اور یاد رکھیے، باطل کبھی کسی کو سامنے والے کو، بھائی میں نے ایک جملہ کہا ہے نا کہ باطل بہادر نہیں ہوتا، خوف کا رد عمل ہوتا ہے، خوف کے ریئیکشن میں بولتا ہے. اب غور کیجئے گا میری بات کہ اب انہوں نے عزم باندھا. باطل یزید امام حسین السلام کو قتل کرنا پہلے تھوڑی چاہتا تھا، یہ پہلے قتل کر دوں، وہ سیکنڈری تھا اس کا. نمرود ابراہیم کو آگ میں جلانا تھوڑی چاہتا تھا، یہ سیکنڈری تھا. اس لیے کہ پہلے یہ چاہتا ہے، ظالم یہ چاہتا ہے کہ میری حکومت کو یہ آئیڈینٹیفیکیشن دے دے، اور اگر جب یہ ہماری تصدیق کر دے گا تو ہماری حکومت اللہ سے مل جائے گی، ہمیں دھوکہ دینے کا اور بڑا راستہ مل جائے گا. اور جو ہمارے ماشاءاللہ آپ کی تعریف کریں اسی لحاظ سے پڑھوں اور بیان بدل جائے گا. ہاں اس لیے کہ میں بھائی ہم نے پڑھ دیا تھا کہ فیوڈل ہوم کے باہر بیٹھنے والوں کے طریقے سے مجھے نہیں پڑھتا. صلوات علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد نماز مغرب ہے، لیکن ایسے نہ بیٹھیے جیسے نماز جنازہ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا وہ چاہتا تھا یزید جوان کو قتل کر دے؟ پہلے چاہتا تھا تصدیق کر دے کہ ہم خلیفہ ہیں. اور کیا ابراہیم کے لیے چاہتا تھا نمرود کہ وہ قتل کر دے؟ اب آگ میں ڈالنا تھا، ایک تلوار لاتا قتل کر دیتا، بات ختم تھی. سیاست، پالیٹکس جو کہیے آج کے دن بار روشن خیال کہا جاتا ہے، اس کے مطابق کام تمام کرو. لیکن اس کا بہت چھوٹا گول ہوتا ہے، وہ یہ چاہیے آپ لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، آپ مہینوں لگ گئے، منتیں منوائی. باقاعدہ منت تھی میرا فلاں کام ہو گیا تو لکڑی ڈالیں گے. ان کو پورا ایک پوجا کا مرکز بنا دیا کہ یہاں پوجا ہوگی، یہاں کے اوپر ایک بزو لکڑیاں جا رہی ہیں. منت ابراہیم دیکھو اسی آگ میں جلائے جاؤ گے. 1 من ہو گئی، 2 من ہو گئی، 4 کوئنٹل ہو گئی، 10 کوئنٹل ہو گئی، اس میں جلائے جاؤ گے. وہ چاہتا ہے کہ عزم کو توڑ دے، اس کے عزم کو توڑ دے، کہ ہمارے سامنے چھوٹ جائے، ہمیں تصدیق کر دے، ہے نا. اب ابراہیم دیکھو آگ جل بھی گئی، آگ جل دی گئی، آگ روشن بھی ہو گئی، اور اتنی دور آ کے آؤ کہ اس کو پھینکنے مشتری آج کے منجینئر پہ رکھ کے پھینکا گیا، منجینئر پہ گھمائے جا رہے ہیں. کیوں؟ اب تو جھک جاؤ، اب تو ہماری تصدیق کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کیا کہتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما کے رکھے گا. لیکن دیکھیے اللہ نے مدد کنڈیشن رکھی ہے، میری مدد کرو گے تو میں مدد کروں گا. اللہ مدد مانگ رہا ہے کہ نہیں آپ سے؟ کنڈیشن رکھا ہے، میری مدد کرو گے تو کروں گا. اس کا مطلب جو مدد کرے گا خدا کی، خدا اسی کی مدد کرے گا. نعمت دینا اور ہے، کافروں کو مدد کرنا اور ہے. تو اب کنڈیشن ہو گئی نا، تو اللہ کی کیا مدد کرے بھائی؟ اس کا بچے کی جھولا جھلا دیں، جا کے کھانا پکا دیں، درزی تو فری میں اللہ کپڑا سی دیں، اور جو میرے مشن میں میری مدد کرے گا. اب بتاؤ علی سے بڑا کوئی مشن میں مدد کرنے والا ہے؟ صلوات علیہ محمد. لکڑی چل رہی ہے نا، چلو جھک جاؤ. اب ابراہیم کو گھما کے پھینک بھی دیا، ہے نا، آگ میں چلے گئے. پھینکا کب؟ جب وہ ریئیکشن اب ہم جھکا نہیں سکتے. تو رات اسی لیے ہر دنیا کی ہر حکومت کا یہ طریقہ ہوتا ہے، پہلے وہ خریدنے کی کوشش کرتے، پہلے دھمکاتے ہیں پھر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. جب دونوں میں ہار جاتے ہیں تب مارتے ہیں. سفاری بہت بعد میں لگتی ہے. سلام دے دیں محمد علی، ہے نا. اب ابراہیم جھک جاؤ، یہ دو نقطہ جھک جاؤ کہانی. کہ ابراہیم چلے گئے، خدا نے کہا اتنا عظیم بندہ ہے، میں آپ کو گلزار بنا دیتا ہوں. لیکن جبریل آیا کہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اگر غیر خدا سے مدد لینا منع ہوتا تو جبریل حرام کام کرنے کے لیے آتے. اور ابراہیم بھی بڑے نزاکت سے جملہ کہہ رہے، جب ہوا آ رہی ہے، فرشتے لرز گئے، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، آپ کی مدد ہم کر سکتے ہیں.
یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، یہ کہا مدد چاہیے مگر تم سے نہیں۔ خصوصی سے فضائل علی پڑھ رہے تھے ابراہیم، آج کے درمیان خصوصی سے فضائل علی پڑھ رہے تھے۔ سن لیجیے، خدا نے علی نے بچایا تھا، خدا کے کام علی کر رہا ہے، علی نے بچایا تھا، مولا علی نے بچایا تھا ابراہیم۔ ارے کہتے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، جاؤ تم لوگ جاؤ، ہوا جاؤ، فرشتے جاؤ، فلاں جاؤ، ڈھیکا جاؤ، مجھے اللہ سے مدد چاہیے۔ کہیں نہیں کہ ابراہیم نے کہا مدد چاہیے مگر تم سے نہیں، مدد چاہیے مگر تم سے نہیں، مدد چاہیے۔ آپ سمجھے مولا نے کیوں کہا تھا میں نے ہر نبی کی مدد پوشیدہ رہ کے کی ہے، پیغمبر کی مدد ظاہر بنائی ہے۔ اب جب قتل کرنے پہ آ جائے قاتل، سمجھئے وہ اسی وقت ہار چکا ہے، اب نہیں جھکا سکتے، اللہ والا جیت گیا۔ جناب موسیٰ گئے، ایک بہت نازک انداز کر رہا ہوں کہ سب گئے لیکن سب کی حکومت کو نہیں دنیا کے اندر ہوئی۔ بھئی جناب موسیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، آپ جانتے ہیں نا، اس مجلس سے سن رہے ہیں، تو اس کی سیکریٹریٹ ڈوب گیا، اس کی نیوی ڈوب گئی، اس کی ایئر فورس ڈوب گئی، اس کے کیا کہتے ہیں پوری آرمی ڈوب گئی، سب ڈوب گیا نا، اس کا پوری لاہور لشکر کے ساتھ گیا تھا، وہ ملا بھی ڈوب گیا جو مقدسمہ ساتھ میں گیا تھا دعا پڑھنے کے لیے، سب کو لے کر ڈوب گیا نا۔ تو اب یہ بتائیے مجھے سوال کا جواب دیجیے، جب پوری ایک حکومت اپنے پورے لاہور لشکر کے ساتھ ڈوب گئی تو جو مقابل میں آتا ہے وہ حکومت کے ختم کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر اپنی حکومت قائم کرتا ہے نا۔ توجہ آپ جب یہ قدر کریں تو مجلس آگے بڑھاؤں گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم موسیٰ اسی لیے تو اٹھے تھے کہ اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، اسی لیے اٹھے تھے کہ اللہ کے کلمہ بلند ہو جائے، فرعون کے ہٹا کے پروردگار کی حکومت قائم ہو جائے۔ سب کو غرق کرنے کے بعد تاریخ و تفسیر میں کہیں دکھاؤ کہ موسیٰ نے حکومت کی ہو، کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ جب تک قوم باشعور نہیں ہوگی زبردستی میں نہیں بیٹھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی اس قوم میں جب تک شعور نہ پیدا ہو جائے کہ صحیح رہبر ہمارا ہو، اس وقت ہمیں زبردستی فرعون کو ہٹا کے فرعونیت نہیں لانی ہے، فرعون کو ہٹا کے الہیت لانی ہے۔ صلوات دے محمد ہم کسی کو نہ معصوم کہتے ہیں لیکن ویسے جو بات ہے اپنی کہ وہ کہی ہے، معلوم آپ کے اولو العزم تھے، اعظم کے ساتھ آئے، آخر وقت اعظم پہ اپنے قائم رہے، لیکن بس میں کہتا ہوں نہ معصوم کہتے ہیں نہ ممبر ایسی باتیں کرنے کا عادی ہیں تو کوئی کہا کرے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا میں اللہم صلی اللہ محمد و محمد ایک مشن لے کے اٹھی کربلا کے بعد، لیکن انبیاء میں تو آخر کیا آپ سورج کو کہہ دیں گے رات ہے اس وقت، چاہے ابراہیم العظم ہوں، الفاظ سنبھال کر میرے پاس لباس ہے پیغمبر کا جو پہنے ہوں، چاہے ابراہیم العظم ہوں، یہ بات اصل میں سامنے کی بات، اور چاہے موسیٰ العظم ہوں اور چاہے نوح العظم ہوں، یہ ایک بات پر طے ہے کہ جب انہوں نے اپنے مشن کا ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں یہ مشن شروع کرنا ہے تو ساری مصیبتیں اس مشن کے پلان کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اور جناب زینب اس عالم میں کہ آدمی پاگل ہو جائے، اعصاب ٹوٹ جائے، لگے جواب دے جائیں، دماغ شل ہو جائے، شام عاشورہ یہ عالم تھا، تو سب کی مصیبتیں مشن شروع کرنے کے بعد تھی۔ جناب زینب اس عالم میں کہ آدمی کے اعضاء و جوارح جواب دے رہے، اس وقت مشن کو لے کے چل رہی۔ شام عاشورہ کے بعد کیا عالم تھا؟ خدمت ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اولو العزم بیوی کا نام ہے جناب زینب، اور ان جناب زینب نے اس عزاداری کی بنیاد رکھی۔ آج جب ہم عزاداری کے لڑتے ہیں تو ہم لوگ سمجھاتے ہیں آپ کا کیا ہوگا، ایچ کیا ہوگا، سنیے زندگی بھر کے لیے کافی ہوگا۔ جناب زینب کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، جانتے ہیں نا؟ توجہ کیجئے گا، قید سے چھوٹنے کے بعد بہت ایک توجہ، کبھی عزاداری کے لیے سمجھئے گا کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ خدا کا وعدہ ہے اور جناب زینب نے اسے قائم کیا ہے۔ توجہ فرما لیں گے نہیں؟ جب جناب زینب کو کہ عمل کے بدلے میں خدا نے جنت نہیں رکھی ہے تو اہل بیت کے بارے میں کوئی کیا بات کرتا ہے؟
یہ عمل کر کے جنت لے رہے ہیں دنیا میں. سنیے آغا خمینی ایک چیپٹر میں ایک بات لکھتے ہیں بیچ میں آگے تو لگتا کہ بات صاف ہو جائے. آغا خمینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس وقت محمد والے محمد کا نور سب نے لکھا ہے جب حجاب ہٹے تو وہ لفظ اردو کی کتاب مجھے اسرار الصلاۃ دیکھ لیجیے یہاں ملتی ہے کہ فرشتے نے سجدہ رکوع عبادت چھوڑ دیا, فرشتے میں بھگدڑ مچ گئی. یہ لفظ نہیں بولتا چیپنے کے سامنے بھاگنے لگے فرشتے ایک دوسرے. خمینی اسرار الصلاۃ کتاب جو معرفت کی کتاب لکھتے ہیں فرشتے ایک دوسرے طرف بھاگنے لگے. وہ یہ سمجھے کہ سارے حجابات ہٹ گئے, خدا ہمارے سامنے آ گیا. بے چینی ہوئی فرشتوں کے اندر. اور جب انہوں نے سجدہ کیا, جب انہوں نے فرشتوں کی یہ حالت دیکھی عمل میں انوار سے, یہ فرشتے سب چھوڑ کے بھاگے کہ شاید خدا کا نور سامنے آ گیا, ہیبت طاری ہو گئی, لفظ جا کے پڑھ لیجیے گا, تو فوراً انہوں نے سجدہ کیا تاکہ یہ سمجھے کہ ہم خالق نہیں ہیں. جب سجدہ کیا تب فرشتے ٹھہرے. جب سجدہ کیا محمد والے محمد نے, تو بہت جگہ احتیاط سے دوسرے انداز لکھا ہے سرکار کے لیے کہ جب سجدہ کیا تو فرشتے ٹھہرے. ہاں بھئی یہ خالق نہیں ہے ہمارے. آپ کچھ کہو چاہے نہ کہو, نصریت کی حد تک فرشتے بھی گئے تھے. صلوات بھیجیں محمد. اب میں اس بدنسل ذاکر کو یہ جواب دے رہا ہوں. میں اپنے گھر کے نوکروں کو منہ لگانے کا قائل نہیں ہوں, لیکن جو اس سے بدتر ہو جائے, ہمارے گھر کے نوکر ہندو بھی اس سے اچھے ہیں, جو کہتا ہے کہ اہل بیت نے عمل سے جنت لی تھی. یہ بتاؤ کہ جب حجاب اٹھاتا تو اس وقت تک کون سا عمل کر کے اہل بیت جنت میں گئے؟ اہل سنت اور شیعہ میں بھی ایسی رہا, اس وقت عمل کر کے جنت گئے تھے. ان کی صورتیں دیکھی تو ماشاءاللہ وہابیوں کی طرح ہو گئی. دیکھیے ہمارے دوسرے لوگوں وہابیوں میں یہ فرق ہے, ہمارے کہ ہمارے ایسا بشکل بھی چلا جائے تو یہ لباس مجھے اچھا لگنے لگتا ہے. اور ان کی کیا اگر خوبصورت سے خوبصورت کر کے جب لندن امریکہ کے لوگ پڑھ رہے چہرے پر پھٹکار آ جاتی ہے. ماشاءاللہ شیعہ علماء بھی ایسے لگ رہے ہیں کہ چہرے پر اتنی اچھی پھٹکار ہوتی ہے کہ دیکھ کے مزہ آتا ہے. صلوات بھیجیں محمد. ہم اس وقت عالم انوار میں عمل کر کے جنت لے رہے تھے. اگر روٹیاں دے کے جنت لینی ہے, سورہ حلقہ ہے نہیں فاطمہ زہرا کی شان میں. یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیم و اسیرا اہل بیت کی شان میں دیتے ہیں. یہ فاطمہ زہرا کی عظمت کے لیے ہے نہیں, یہ امام حسن مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہے نہیں, یہ جناب مولا کائنات کی عظمت کے لیے ہے نہیں کہ آپ اس کو سمجھیں. یاد رکھیے گا جمع کا صیغہ ہے, یہ لوگ دیتے ہیں, یہ لوگ دیتے ہیں. توجہ کیجئے گا جملہ, یہ چار رسول خدا نہیں تھے روٹیاں دینے میں, چار تھے نا, ان کی عظمت کو سمجھانے کے لیے ہے ہی نہیں. یہ جمع کا صیغہ کہ یہ لوگ دیتے ہیں, اور یہ لوگ فضا کو نہیں کیا گیا. یہ آیت فضا کی عظمت کے لیے, پنجتن کی عظمت کے لیے نہیں ہے. فضا کی عظمت کے لیے سنیے اگر آپ کا دماغ کے اندر ایسا ہے یہ لوگ دیتے ہیں تو فضا اس میں شامل ہے کہ پہلے خادمہ کی عظمت کو سمجھو, پھر مخدوم عالم کی عظمت کو سمجھنا. صلوات کہیے محمد. وہ لوگ دیتے ہیں تو جیسے مولا کائنات شہزادے نے دی, شہزادوں نے دی, شہزادے کی روٹی دے دی. یہ لوگ دیتے ہیں, یہ لوگ دیتے ہیں تو کیا فضا ہو سکتا؟ ہم تمہیں, وہ آیت ہے, ہم تمہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم تم کو اللہ کے منہ پر کھلا رہے ہیں, تمہارا تم کیا بیچتے ہو؟ آج تم دوسرے میرے شان نہیں ہوئی, تمہاری کیا حقیقت ہے؟ ہم تمہیں اللہ کے منہ پر کھلا رہے ہیں, وجہ اللہ, اللہ کے منہ پر کھلا رہے ہیں. فرشتوں اور تم کیا اس قابل میں میرے طرف کیا جاؤ گے؟ یہی تو انما لکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. مطلب تمہارے اندر وہ طاقت میں نہیں ہے کہ تم برابر کے ہو سکے میں شکریہ ادا کرو. جزا تو بات کی بات, ہمیں جزا کیا دو گے؟ آپ چلے جائیں کسی معاملے میں کہ آپ چلے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ کی دعوت میں, آپ کے ساتھ ایک اور صاحب آ گئے بیچ میں, ہم کو بھی لے چلیے. آپ باثر آدمی تھے, وہاں صرف اسپیشل کارڈ تھا, آپ بھی ساتھ چلے گئے. اب آج بار آپ کہہ رہے ہیں ایسا تو شیر صاحب کا بہت بہت شکریہ. بھیا آپ یہاں گھس سکتے, آپ کی ہمت کیا گھستے, آپ کو تو ان کے منہ پانے دیا ہے. تو کہا تم اللہ کی وجہ سے ہمارے گھر پہ آ رہے ہو. اسی لیے میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ کائنات میں سنیے, اگر دل تھام کے فضائل سننے کی طاقت ہے تو, اگر پاکیزہ خون ہے تو, کائنات میں جو بھی خدا کے سامنے آیا وہ
اس نے آنے کے بعد بڑے بڑے عرفا ہوں، بڑے بڑے عبادت کرنے والے ہوں، بڑے بڑے انبیاء ہوں، پیغمبر الگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے مرسلین ہوں، آنے کے بعد جب خدا کے سامنے آئے تو آنے کے بعد کہا ما عبدنا کا حق عبادت، تیری عبادت نہ کر سکے جو تیری عبادت کا حق تھا، ما عرفنا کا حق معرفت، تیری معرفت حاصل نہیں کر سکے جو معرفت کا حق تھا، پروردگار ہماری ہم کچھ نہ کر سکے، ہم کچھ نہ کر سکے، ہم کچھ نہ سنیے حسین کو، ہم کچھ نہ کر سکے، ہماری کیا حقیقت تھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حسین ابن علی کی شخصیت ہے جس نے پروردگار کے مقابل میں اپنی میز کی اس کرسی کے مقابلے میں کرسی لگا کے یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا، الہی قد وفیت بعہدی، میں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا۔ اللہ کی کرسی تھی، حسین مقابل میں آ کے بیٹھا، مقابل میں کائنات میں کسی میں ہمت ہے کہ آگے کہہ دے یہ اسی باپ کو تو بیٹا ہے جس نے سب نے عبادت کی، ہم عبادت نہ کر سکے، عبادت نہ کر سکے، اپنے نفس کو مخاطب کیا، یہ اس باپ کا بیٹا ہے، نے خدا کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ الہی ما عبدتک کا خوف من النار، یہ جو عبادت کی ہے نا تیرے پیدا کیے ہوئے جہنم کے خوف سے نہیں کیا ہے، جنت کی لالچ سے نہیں کیا ہے، بلکہ بل وجدتک اہلا للعبادۃ، ہم نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے۔ ہم جو اللہ کی اہلیت کو سمجھتا ہے اس کے لیے سمجھتے ہو کہ عمل سے اسے جنت ملے گی، اپنے معیار کی اہلیت پہ لاتا ہے کہ بل وجدتک اہلا للعبادۃ، ہم نے تجھ کو عبادت کا اہل پایا ہے اس لیے عبادت کی۔ صلوات بھیجیں محمد اللہم یہ حسین ابن علی یہ نہیں کہا پروردگار کچھ نہیں کر سکے، پروردگار سردے میں ہے، پروردگار ہماری کیا حقیقت تھی، وہ ہوں گے اور انبیاء ہوں گے، مرسلین ہوں گے، خلفاء ہوں گے، عارفین ہوں گے دوسرے اولیاء اللہ۔ حسین نے کہا الہی اے میں یہ نہیں کہا کہ الہ ہوتا ہے ہم سب کے پروردگار، تو میں کہتا ہوں کہ تم حسین کے مقابلے میں آؤ گے، الہی ہے صرف میرے پروردگار، کیا کہنا، سبحان اللہ، قد وفیت بعہدی، میں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا، یہ میری فائل ہے، جیسے آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں 2 پریزیڈنٹ ملتے ہیں، 2 پرائم منسٹر ملتے ہیں، 2 بادشاہ ملتے ہیں، یہ میری فائل ہے، اس میں ذرا برابر بھی غلطی نہیں ہے، میں نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ اگر یہی تک بات ہوتی تو شاید عظمت حسین ہم وہاں تک نہیں سمجھ سکتے، اس کے بعد کا جملہ کائنات کی مخلوقات میں کسی میں دم نہیں کہہ سکتا، میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر، میری فائل جا رہی جلدی سے اپنی فائل لے لے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بات امام حسین سے مطلب حسین تم کیا سمجھو گے؟ الہی قد وفیت بعہدی، یہ ہے جلال حسین کا، میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ اوفے بعہدک، اوفے بعہدک ایک صاحب کہتے ہیں بخاری میں، تو اوفے بعہدک چلی گئی، تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ اس طریقے سے کوئی جزا لینے والا ہے حسین کے علاوہ؟ آخری منزل انکسار سجدے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو کیا سجدہ تو اس لیے کیا تھا، اس کے بعد پھر دنیا کے اندر نصیری نظر آتے، حسین کو خدا ماننے والے دوسرا نظر نہ آتا، اس لیے سجدہ کیا تھا۔ جوش ملیح آبادی نے کہا ایسے شرابی پر تھرڈ کلاس کے نمازی قربان ہے، معاف کیجیے گا، تو ایسے حسین کی محبت رکھتا ہوں، تھرڈ کلاس کے نمازی نہیں، کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرح، اور تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزم انبیاء، اس کی بہن زینب اس مشن کو آکے لے کے بڑی، تو جو ہمارے آپ ہے کوئی حسین کے جیسا ایک بچوں کو جواب ہو سکتا ہے، جس کو یہ وقت کے حسین ہے، جس کو جو کہا اس کی کہا پھر سنیے آگاہ کھونے کے گاڑی اس طریقے سے ریپوٹیشن، تو ان کا نام دے کے فائدہ نہیں ہو جاتا، مجھے مجھے عادت ہے، مجھے کیا ہے، اللہ مولا علی نے فرمایا تمہاری نفس کی قیمت جنت ہے، سستے میں نہ بیچو، پاگل تھوڑی ادھر ادھر بیچوں گا، مولا علی نے فرمایا تمہاری نفس کی قیمت جنت ہے، اسے اس سے کم نہ بیچو۔ لکھتے ہیں کہ اپنی ایک لفظ سنیے گا، اسی اسرار و سرات کیا لکھتے ہو، لکھتے ہیں آج میں نے اپنی کتاب کے اندر، اپنے جب اگر خدا سے محبت کرنی ہے تو خدا کہتا ہے اپنے دل کو ہر محبت سے خالی کرو، صرف میرے ہو جاؤ، محبت سے بالکل دل خالی ہونا چاہیے۔ ہمارے تو صوفی بھی تھے نا ایک قسم کی، محبت سے خالی کرو، کوئی محبت نہیں پسند۔ جناب مدین کے لیے بھی یہی تو حکم تھا، جب تک تھی کھنارت، جب تک پیٹ میں عیسیٰ تھے کھنارت اوپر کھنارت، جناب سے کہتے ہیں انہ لکے حاضر،
یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کیا جنت سے آیا؟ جب عیسیٰ پیدا ہو گئے اب جو کھانا نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ صبح سے آواز ہے، اب نہیں، اب عیسیٰ کی محبت شامل ہو گئی ہے، اب ڈائریکٹ نہیں آئے گا، اب ڈائریکٹ نہیں آئے گا، عیسیٰ کی محبت شامل ہو گئی ہے، اب ڈائریکٹ کھانا نہیں آئے گا۔ اب وہ درخت خرما کے، یہی تو تفسیر میں ہے نا، درخت خرما کے پاس جب تھوڑی اپنی محنت لگاؤ تب ادھر سے کچھ آئے گا۔ علی کا معاملہ الٹا ہے، جب تک بطن مادر میں رہے ابو طالب کے گھر میں کھاتی رہی، جب پیدا ہو گئے علی تو خدا کی طرف سے کھانا آتا رہا۔ اس لیے عیسیٰ کی محبت عین محبت خدا نہیں ہے، علی کی محبت عین محبت پروردگار ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ محبت، ہر محبت، یا تو ابراہیم کو حکم جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، میری محبت ہے، تم آگے کر میری محبت ہے، بیٹے کو ذبح کرو جا کے، دیکھیں بیٹے کی محبت بھی نکلتی ہے کہ نہیں کرتا، میری محبت ہے نا، بیٹے کو ذبح کرو، وہی میرے لیے، سبحان اللہ۔ لکھتے لکھتے لگتا ہے کہ اب دل میں خدا کے علاوہ کوئی محبت نہیں رہے گی، کوئی محبت ہے، بالکل شدھ جسے کہتے ہیں ہندی میں، یہ تو لفظ ہے نا، شدھ ہو جائے۔ اور لاتے لاتے وہاں سے آیت اللہ خمینی آگے میں جملہ لکھتے ہیں آگے کہ دیکھو انبیاء کو یہ حکم کیا دل خالی کرو، اولیاء کو حکم ہوا کہ دل محبت سے خالی کرو۔ آخر میں کہ میں تو کھڑا ہو جاتا ہوں کبھی یہ پڑھ لے، اور کہا کہ خاتم النبیین کو حکم ہو رہا ہے کہ علی سے محبت کرو، حکم ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہی لفظ ہے اس کے اندر، حکم ہو رہا ہے کہ علی سے محبت کرو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب انبیاء کے سارے دل محبت سے خالی کیے گئے تو پیغمبر کا دل کتنا دوسری محبت سے خالی ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ علی کی محبت ہی خدا کی محبت ہے، علی کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اس لیے حکم ہو رہا ہے۔ ذرا کہ یہ کیا ہے ہمارے عزیزان گرامی، ایک اور سوال لے جائیں۔ میں یہ بات سمجھے کہ عمل کر کے اہل بیت حدیثوں میں ہے کہ ایک ایک شخص بخشوائے گا، تو میں نے کہ میری عادت ہی نہیں ہے میں ڈی گریڈ تو سی گریڈ کا نہیں اترنے کا آدمی، ہاں میری عادت ہی نہیں اس بات ہے کہ میں اپنی سطح سے گر کے ایسے کپڑے آتے رہتے ہیں چلے جاتے ہیں وقت کے سیلاب۔ دیکھیے میں نے کہا ایک بار مائک کی خالی برداشت ہے، اس کے بعد نہیں برداشت۔ محبت اہل بیت عمل۔ میں ایک جملہ آپ سے عرض کر دوں خالی، بہت اطمینان و سکون کے ساتھ، جو یہ کہتے ہیں کہ عمل پر اہل بیت نے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کبھی کچھ بات پڑھنے میں کہ اس مطلب میری بیوی پہ تجھ لڑائی ہو جاتی ہے اکثر اس بات کے اوپر کہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے فلاں، لیکن جو ہمارے گریڈ کرنا اسے میں منہ لگانے کا ہدف نہیں ہے، کبھی نہیں، مجھے مزہ نہیں آتا، لیکن جب ضروری ہوتا تو تمام دنیا کے 72 فرقوں میں کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، خارجیوں کو چھوڑ دیجیے، کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عمل پر جنت ملے گی، جی بس بات ختم، مجھے کچھ کہنا ہے مومن کی بات۔ 73 فرقوں میں کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عمل پر جنت ملے گی، اور عقیدے 73 فرقے متفق علیہ ہیں۔ جب مسلمان کو بغیر عقیدے کو عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، اہل بیت کے لیے تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ صلوات دے رہے ہوں، بات ہی ختم ہو گئی، کسی کا بھی عقیدہ نہیں، چلے آئی بات کر لیجیے آپ، ہمیشہ کے جہنم اور جنت جو ہے وہ صرف عقیدے پر، اب اس کے اندر ٹھیک ہے تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک الگ موضوع ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ میں جو یہ کہا جاتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ بہت سے لوگ آج کل نکل آئے نئے نئے نمازی، مولانا دیکھیے میرے شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، جیسے ہمارے فیروز خان مرا، لوگوں نے اختلاف بنا دیا۔ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں سارے چیز میں کروا رہا ہوں، نماز عشق وغیرہ میں کروا رہا ہوں، اور میرے بات مانو اور سب مرجع کو لکھ کے بھیجو، اس لیے کہ وہ جب مرا تو مندر میں کیوں نہیں لے گیا بھروسہ اس کو، دوسرے دیکھو کہ مسجد میں کیوں نہیں لے گیا، اور آئے نہیں اللہ خیرہ کیوں کہا جاتا ہے،
یہ قوم ایسی اللہ خیرہ کہتے ہیں، ایسا شراب ایسا جو اس میں اللہ خیرہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر بیٹھ کر، ہم خیر کے بارے میں کچھ سب جانتے تھے، اور آپ تکبر فرما، اس کا مطلب کہ آپ اگر دوسرے کو کہتے ہیں تو آپ تکبر فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا کہ پروردگار نے کہا اے داؤد، یہ بھی آپ نے لکھا اے داؤد اپنی قوم کے بدکاروں کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ اے داؤد اپنی قوم کے بدعمالوں کو یا بے اعمالوں کو جنت کی خوشخبری دے دو، اور اپنی قوم کے عبادت گزاروں کو جہنم کی خبر سنا دو۔ خالی عمل کروانا آسان ہے، عمل کا اثر معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ ہے سنے داؤد کو خدا نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ جتنے بھی بے اعمال ہیں نا، ان سب کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ ہم خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، افسوس مجھے ہے۔ اور یہ جتنے عبادت کریں ان کے دلوں میں اتنا تکبر آ گیا کہ ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں۔ تو میں روایتیں پڑھ رہا ہوں، آپ کو جوش اپنی بات تھوڑی پڑھ رہا ہوں، حوالے بھی دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ بیچارے انجمن معمولی باتیں جاب چھوڑ کے کر کے تمہیں مولوی دیکھے، میں مولوی برا نہیں کر رہا ہوں، جاب چھوڑ کے راتوں کو بیچارے سلطان پور سے فیض آباد سے الہ آباد سے بمبئی سے وہاں رات بھر جاگ رہے ہیں، نہ ان کو صحیح نظر مل رہی ہے، نہ ان کو صحیح پیسہ مل رہا ہے۔ ہمارا تعلق یہ کہ مرثیہ ختم ہوتا ہے تب آتے ہیں۔ اب میں نے امریکہ میں کہنا شروع کر دیا بھیا مولانا کو کہہ دینا ان سے کہ آپ کو مجلس پڑھنے کا الگ ملے گا، مرثیہ سننے کا الگ ملے گا، دیکھو آگے بیٹھتے ہیں اور نماز سننے کا الگ آپ کو چھوڑ کر دیے، کھڑے نہیں کرانا، عمر سے اترنا چلے جائے گا، سب بیٹھیں گے۔ بات سیدھی ان سے کہنے کو کوئی نہیں ہوتا ہے، برا کہنا۔ یہ بیچارے رات کو جا کے جو نے ماتم کر رہی ہیں، نہ ٹھنڈک کا ہو، نہ گرم کا ہو، کلی کو ادھر دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ سب دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ جاب کرنا آسان بات ہے، سبحان اللہ سبحان رات اللہ۔ میں آدمی صبح شام سینہ پیٹ رہے آ رہے، اس کے بعد جاب بھی کر رہے، روزی بھی کما رہے، یہ سب دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب ہے نا، آپ بتائیے کون سا کیا مل رہا ہے ان کو دنیا کے اندر؟ تو آپ مجھے بتائیے کیا مل رہا ہے ان کو دنیا میں؟ جو دنیا میں جا کے ماتم کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا مل رہا ہے؟ پیسہ ان کو مل رہا ہے بیچاروں کو، ان کو شہرت مل جا رہی ہے۔ یہ صرف حسین کی محبت کی بڑا اور سنیے آپ سے یہ سازش آپ سے دینا چاہتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا واقعہ، ایک عالم تھے جو نبی سے پانی پر چلتے تھے، ایسے کتنے واقعہ تھے، اچھے مختلف بات آگے موضوع سے ہٹے، معافی چاہتا ہوں لیکن پہنچانا ضروری۔ پانی پر چلتے تھے، پہلے آپ کیا پڑھ کے چلتے ہیں؟ کہیں پرچہ رکھو، یہ پرچہ جیب میں ڈال لینا، تم بھی چلو، چلنے لگا، پرچہ کھول لیا ایک دن، اس پہ کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی لکھا تھا، اس میں تاثر کیا ہوا؟ اس کے بعد مولا علی زندگی کا واقعہ ہے، ایک آدمی آیا ہاتھ کٹا ہوا، مولا علی سے کہا ہاتھ جوڑ دیجئے، آپ نے کچھ پڑھا، ہاتھ جوڑ دیا، ارے کیا پڑھا آپ نے؟ علم، بسم اللہ علم کا سورہ، کہا میں نے سورہ علم پڑھا تھا، سورہ علم سے جڑ گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ چلیے میں بات کرتا ہوں، کیا ہوا؟ ہاتھ جدا ہو گیا، جلدی سے پھر چھوڑ دیجیے کہ آپ نہیں جوڑوں گا، سامنے امام حسن بیٹھے ان کے پاس جاؤ، ہے نا، انہوں نے ہاتھ جوڑا، روز سونے والا آپ کو جلدی نہیں پڑھتا ہوں، انہوں نے ہاتھ جیسے کچھ پڑھ کے کہا، اب چلا گیا، اب پوچھا وہ نہیں پوچھے گا، جب بابا سے پوچھے گا ہاتھ تھوڑی لگانا ہے۔ دیکھیے آپ کو الحمد کے لیے مل سکتا، کیا چیز آپ کے دل سے لینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کیجئے گا۔ الحمد کے لیے ایسے واقعات نہیں کہتے اس کی عظمت میں کمی ہے، وہ سب پہلے بیٹھ کر سکتا ہے۔ الحمد کے لیے ایسے واقعات ملیں گے، بسم اللہ کے لیے ایسے واقعات ملیں گے، لیکن ہمارا چاہنے والا جاہل سے جاہل ہو، شرابی ہو، جواڑی ہو، کہ مولانا فلاں پڑھا، ہم نے یا علی کہا یہ کام کر لیا، یا حسین کہا یہ کام کر لیا، کبھی نہیں کہتا کہ اتنے بڑے نام میں کیا رکھا ہے، ہمیشہ بڑی بڑی دعائیں کہیں گے، مولانا تو یا علی کر لیتے ہیں۔ یہ جو آپ کو محبت اور عقیدت جو اعتماد ہے، یہ آپ کے دل سے لینے کی کوشش ہو رہی ہے، اسی لیے جو مخالفین اعضاء ہے نا، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ نہیں، غور کیجئے گا، اس لیے ہر چیز قرآن سے حل ہوتی ہے۔ جنات کی انسان الگ ہے، جنات کی شیطان الگ ہے، انسان کا الگ ہے، ہر چیز قرآن سے واضح ہو جاتی ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دیکھو جو وسوسہ ڈالتے ہیں
وہ دو قسم کے ہیں، ایک جنات والے ہیں، ایک بنی آدم ہیں. یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، نہ یہ عزاداری چھوڑانا چاہتے، نہ نماز پڑھوانا چاہتے، صرف چاہتے کہ اہل بیت کی محبت میں وسوسہ ڈال دیں. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ شک کے اندر پڑ جائیں، ہاں یار یہ رات کو تم نماز پڑھتے ہیں کیا؟ ہاں یہ بات تو بہت صحیح ہے کہ نماز تو واجب ہے اور اس کے بعد نماز تو مستحب ہے. اب اس سے وسوسے اور کوئی بات نہیں اور کچھ نہیں، یہ وسوسہ سے ڈالنے کی بات ہے. یہ اعتماد ہے ہر آدمی کو یا نہیں. تو جب کہا اب کہے اس کی نماز کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تم نے کہا داؤد کے لیے کیا خدا نے بات آگے نہیں میں کیا چھوڑا تھا؟ تم غرور کر رہے ہو. تم نے کیا دین پڑھا ہے بیٹھ کے؟ چند نمازیں پڑھ کے تم غرور کر رہے ہو. جناب موسیٰ سے خدا نے کیا کہا تھا؟ جاؤ اس کو لے کے آؤ جس کو اپنے سے کم سمجھتے ہو. آ رہا نواز جنازہ کی طرف، جس کو اپنے سے کم سمجھتے ہو. کوئی نہیں ملا. طور پر جائے گا کیا ملا؟ خالص زدہ کتا. خالص زدہ کتا ملے. کہہ لیا یہی سب سے زیادہ جنہوں لگ رہا ہے، بدن سے پیپ نکل اسی کو لے چلو. گردن میں رسی باندھی کے بعد پروردگار کی مخلوق سے اسے کم کیوں سمجھوں؟ طور پر خالی ہاتھ چلے گئے. سبحان اللہ. بعض روایتوں میں کہ وہ گلی رسی اپنے گلے میں ڈال لی. بعد میں سبحان اللہ. کہا کچھ لے کے آئے؟ کل کہا تھا. کہا کوئی چیز نہیں ملی. کہا کتا تو ملا تو تھا. اگر اسے لے کے تم طور پر آ جاتے تو دفتر نبوت سے تمہارا نام کاٹ دیتا. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. موسیٰ کو تو یہ حق نہیں ہے. کیا کوئی خدا کے مسئلے سمجھے گا؟ پھر موسیٰ کا واقعہ ہے. میں نے آپ کو کبھی کے مجلس میں مختلف باتیں دے دیتا ہوں، الگ الگ آپ کو الگ الگ چھوٹی چھوٹی خبر ہوتی ہے. جناب موسیٰ جا رہے ایک راستے سے، جنگل کے اندر ایک پہاڑ کا بہت بڑا پتھر نکالا گیا، اس میں چونٹی کا بھی آدھا چھوٹا سا روئے برابر ایک کیڑا پڑا ہوا ہے. اس کو دیکھو تو بغیر کیڑا پڑا ہے، پتھر ہٹا پڑا سا دیکھا کیڑا پڑا ہوا ہے. کہلے پروردگار اس کیڑے کے پتہ اتنی پہاڑ اتنا بڑا کہ جنگل چاروں طرف صحرا، اس غار میں اتنے بڑے کیڑے کو پیدا کرنے میں تیری مصلحت کیا ہے؟ کہا موسیٰ جب تم آ رہے تھے نا تو تھوڑی دیر پہلے یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ موسیٰ جو آ رہے ہیں ان کے پیدا کرنے میں تیری مصلحت کیا ہے؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا مصلحت پروردگار آپ سمجھیں گے؟ ہر کیا سمجھتے ہو کمپیوٹر اتنا خدا کو عمل کرانا ہوتا تو بہت سے راستے تھے اس کے پاس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندر سے اثر آدمی کا صحیح ہونا چاہیے. اور کیا آپ نے اس میں جو گواہی دی جاتی ہے، میں نام لینا چاہتا ہوں فلمی ایکٹر کا، میں نے کہا اس میں جو گواہی دی جاتی ہے اور تم غرور کر رہے ہو، تم بہت بڑے نماز اس کے مقابلے میں. جبکہ کبھی کبھی نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ایسا لوگ انکم ٹیکس والے اکاؤنٹ میں چیک کرنے کے لیے اکاؤنٹ ٹیکس پورا ادا کرتا ہے، یا اس لیے کہہ رہا ہو کہ مسجد میں پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اس لیے زیادہ نماز پڑھا رہے. کتنے کو پڑھائی نہ پڑھی تو نہ پڑھے تو پڑھنے نہیں جائیں گے مسجد. ایسے بھی لوگ علی جان گرام اس میں عوام انا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اس سے مراد یہ ہے کہ محمد والے محمد کی محبت ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجہ فرمایا کہ محمد والے محمد کی محبت کا اظہار کرتا تھا. بس عزیزو یہ جو اعتماد ہے ہمارا، ایک سال پانی پلانے آپ پانی دے بھائی. بات آرام سے ہو، آدمی مل کے بات کرے، اتحاد سے بات کرے، خوبصورتی سے بات کرے. یہ سب ہمارے دوست یہ تو علماء کے شہر میں ہیں، رات کو 2.5-3 گھنٹہ بیٹھے انہی سب باتوں پر بات کر رہے تھے. میں نے کہا آپ ایران والوں کو سمجھائیے جا کے، آپ ان کو ذرا بتائیے، آپ ایمبیسی میں جا کے سمجھائیے. ہمارے ساتھ چودھری صاحب ذرا صاحب یہ صاحب ہمارے کلاس فیلو ہیں، ساتھ ہیں، 3 گھنٹے تک اپنا 5 منٹ باتیں ہوتی ہیں. کیا آپ ان لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ ہم لوگ 2% ہندوستان میں 3% ہو کے ناک کے ساتھ جیے، ناک کے ساتھ اپنی حنا کے اوپر جیے، اور ہم نے ہندوؤں کو مسیح خان بنا دیا. ہمارے گاؤں میں آ کے دیکھیے RSS کے لوگ ہیں، ہمارے لوگ جا کے تھر ہوتا کر کے دودھ لاتے، کوئی بولتا بھی نہیں ہے. کیا ماحول بنایا خوبصورت یہاں کے اوپر، ایک یہاں کے اوپر ہندو شعرا کہتے ہیں یہاں کے ایک ماحول خوبصورت ہے. یہاں کوئی 90% تھوڑے ایک دن ہٹا کے خالی بیٹھ جائیں گے اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ تو کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے قوم کے اندر اختلاف پیدا ہو رہا ہے. اور قوم یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ قوم یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں اسلامی انقلاب چاہیے، ہمیں اسلام میں انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس سے نہیں کہ ہم ایک محاذ پڑھ آ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھا گیا، وہ چلے گا، اس نے کہہ دیا خالی آپ نے. یہ کوئی بات ہے آدمی مل جل کے جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. تو ایسی باتیں
جمہوری اسلام کی شاعر نشانی نہیں ہے. میں ان باتوں کا نہیں عرض کرنا چاہتا. میں نے کہا میں نے خود نہیں آج تک ان باتوں کا وہاں کے سامنے بیان کیا, لیکن اس سے عوامی کا ارتیاش پھیل رہا ہے. بھئی یہاں پہلے بھی تبلیغ ہوتی تھی. علامہ جوادی آپ کے جماعت ایران میں آپ کے پہلے آتے بعد میں آئے تھے؟ پہلے ہی تو آئے تھے. ایسے کتنے علماء آئے تھے. اس بات کو بہت ٹھنڈے ورنہ فیوچر بڑا بھیانک دکھائی دیتا ہے. چگولیاں بٹنا اچھا نہیں ہے. جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ انقلاب ایران سے پہلے ہندوستان میں سب جاہل تھے. ارے وہاں تو کیا معلوم ہے کیا میں کہوں آپ سے. ہمارے علماء نے مطلب یہ کہ بڑی محنت ہے. علماء دانشمند سب نے ماحول بنایا ہے. کبھی اختلاف سنی شیعہ ہمارے اختلاف ہے. بھائی 8 سال ایران سے جنگ سنی شیعہ تو کیا تھی؟ اب آپ نام کھول دے دیجیے. کیا خیال ہے؟ سیریا میں جنگ ہو رہی سنی شیعہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو کوئی سمجھنے کی بات نہیں. کیا جس سے ہم انہی لوگوں سے لڑے تھے جو ظالم تھے. کیا ہماری کیا اہل سنت مجلسوں میں نہیں کرتے تھے؟ کیا ہمارے کیا سیرت رسول کی جیسے سنی شیعہ ایسا نہیں ہوتے تھے؟ کیا ابن حسن ندوی صاحب اہل سنت میں جا کے نہیں پڑھتے تھے؟ تو یہ جو بھی کام کیا جاتا ہے پہلے کہیں پر جب تک ماضی نہیں دیکھا جاتا فیوچر کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا. سلوات دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا پڑھے کچھ پڑھو, یہ پڑھ دو ادھر کے سمجھیں گے, وہ پڑھ دو ادھر کے سمجھیں گے, یہ پڑھنے سے ایک عجیب و غریب سا ماحول بن گیا ہے. تو اس لیے میں یہ جانتا ہوں البتہ کہ ایک ذکر حسین ایسا ہے جس پر سب متحد ہو سکتے. بے شک. سبحان اللہ. اور جو طاقت کو توڑ سکتے ہیں. یاد ہے کسی جوش مالیہ بازی نہیں کہتا. ایک بار یاد آ گیا پڑھوں کہ دنیا میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ. دنیا میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ. قوتی ہر جگہ پہ رہی ہے گرا کشا. سر ذوف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا. جو کمزور ہے وہ ہمیشہ جھکا ہی رہا ہے تاریخ کے اندر. کوئی فیصلے ہوتا ہے. اس کے بعد مولانا کا تعارف کراتے ہیں کہ سر جوش کا ہمیشہ سر ذوف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا. اور اگر کمزور نے سوچا کہ اب طاقت سے ٹکر لیں گے تو حشر کیا ہوگا؟ ناطاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا. ناطاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا. اس کے بعد کیا بیعت دی. یہ طاقت ایک تعارف کرانے کے بعد کہ طاقت سی شے مگر جو بد نصیب تھی ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی. سبحان اللہ. سبحان اور وہ آ کے حسین کی ناطاقتی سے ایک شے کا سلام دیا محمد کافی دیر ہو گئی. گھڑی نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. سلام دے دیں اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کیا جائے یعنی کہ جو بھی لائنیں کھنچتی ہیں اس میں مفاد پرست لوگ آنے کے بعد ہمیشہ خراب کرتے ہیں. آپ نے دوسری مجلس سے شروع ہوئی دوسرا چیپٹر. پھر آپ کو سب مل کے سلام دے دیں محمد دیکھیے دنیا میں جو دوسرا ہے. میں معافی چاہتا ہوں میں نے موضوع باتیں پہنچانے کی ضرورت ہے. دنیا میں جتنی خرابیاں ہوئی ہیں نا میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے مجلس کے جتنی خرابیاں ہوئی ہیں وہ زیادہ تر شاہ سے بڑے شاہ کے وفادار جو حوالی موالی ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ بہت زندگی میں میں کہ دعوانی کا تبادلہ اور نے سنا. اس پر آج میں قرآن آج میں معصومین کی زندگی زمانہ اور دعاؤں سے دلیل پیش کروں گا آپ کے سامنے. جو حوالی موالی ساتھ بیٹھتے ہیں نا دیکھیے اخلاقیات میں بھی اور کی سیاست میں اترا ہوں آپ تقریر سمجھتے ہیں. دو منزلیں سب سے سخت مجھے زندگی میں لگی اخلاق میں اپنی ذات کے لیے. سب سے سخت منزل دو لگی آپ کے لیے بھی ہوگی. سب سے سخت منزل ایک منزل وہ ہوتی ہے سخت لگی کہ معلوم ہوا کہ یہ مرثیہ خان صاحب بیٹھے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ارے مرثیہ خان صاحب بہت عمدہ آدمی ہے کیا کہنا کیا اچھا مرثیہ پڑھا ہے. زیفی میں گھنٹہ سنا. جب تعریف کی ایک صاحب سے مثلا بول مثال دے رہا ہوں. ایک صاحب بولے آپ کو پتا ہے آپ کی مجلس کے بعد کہہ رہے تھے کہ خاتون صاحب کا دماغ خراب ہو گیا کیا بیکار کی مجلس پڑھو. اب مجھے غصہ آیا. اب جب ملیں گے تو جو پہلے محبت تھی وہ حاوی نہیں ہوگی غصہ حاوی ہو جائے. بے شک. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس چوغل خور نے مجھ تک یہ زبردستی بات نہ پہنچائی ہوتی تو آج اس مومن کی محبت پہ اثر پڑتا. دوسرا آیا اس نے بھی یہی کہا تیسرا آیا اس نے بھی یہی کہا. توجہ فرمائیے آپ. تو یہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ ان سب اس لیے چوتھے امام کے پاس ایک آدمی آیا میں مجھے حدیث پڑھا آپ کے سامنے. کہہ لے مولا آپ کو فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا
مولا نے کیا جملہ کہا, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, کہا اس نے ایک تیر پھینکا تھا جو مجھ تک نہیں آیا تھا, تم نے لا کے پہنچا دیا. جی سبحان جی اللہ سبحان اللہ. جی سلوات بھیجو محمد. یہ اخلاق کے اندر زندگی خود بات ہے. دو کرتے آ کے فلاں آدمی یہ کہہ دیا, فلاں آدمی نے یہ کہہ دیا. ارے کیا اسے کیا فائدہ بھیا, اپنا کام کیا جائے بیٹھ کر. ایک تو اس سے مشکل کام. دوسرا جو میں اپنی زندگی کے پتھر واقعہ بڑھا لاتے ہیں کتاب میں حوالہ کی پڑھتا ہے. دوسرا مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ آج کے منافقت کا دور ہے. یہ تو یہاں تو ابھی آپ نے یوپی میں کچھ ماحول منافقت سے خالی ہے تو برا اچھا سب کھل جاتا ہے. یوپی کے لوگ الگ ہوتے ہیں, وہی کراچی میں ان کے مزاج الگ ہے. اور آج کل تو خلاص ارے ماشاءاللہ بہت عمدہ آدمی ہے, ہم اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ارے نہیں صاحب بہت ذلیل آدمی, آپ کو برا کہہ رہا تھا. جیسے مجھ سے کوئی آگے یہ کہتا ہے فلاں آدمی آپ کو یہ کہہ رہا تھا, تو میں تمہارے ہاتھ بنے تھے, تھپڑ کو نہیں مارا, مجھ سے کیا آگے بتا رہے. صحیح. صلوات محمد اللہم صلی اللہ علیہ نصیحت بتا رہا ہوں تو آپ غور کیجیے گا. اس کے بعد پوری میں مجلس نہیں آپ میں 10 منٹ پڑھوں گا, اس کے بعد مسائل, تاکہ واضح ہو جائے کیوں جھگڑے ہوتے ہیں. اختلاف اچھی چیز ہے, اختلاف تو شیعہ علماء کی سیکورٹی ہے, فساد بری چیز ہے. آپ غور کیجیے. دوسری منزل کیا ہے, دعا کر رہے ہیں آپ. ارے صاحب ٹھیک ہے, تمہاری زمین لے لی, ہماری جائیداد لے لی, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کوئی بات نہیں, لے لی کوئی بات نہیں, ہم تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ سب منافقت کا جملے ہیں. اب معلوم بات اس پر پہلے آپ کو پتا ہے, اور جس نے جو آج کے لڑکے کو کل جو تماچا مارا تھا, آج اس کے لڑکے کی گاڑی لڑ گئی, وہ زخمی ہو گیا. اور آپ اپنے دل کے اندر پلیجر اور مسرور نہ محسوس کریں, اس منزل پر نفس کو لانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. خود بہت خوشی ہونے لگتی ہے. یہ اخلاقیات کی منزلیں ہیں, اسفار ارباب کی منزلیں. ایک اور صلوات دیکھیں محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد. اب میں رسول آپ کے سامنے آپ کی رحمت کا بہت بہت شکریہ. جانے گرامی دوستان عزیز, سب سے زیادہ میں نے کہا قرآن حدیث پہ, اور نتیجہ انشاءاللہ زندگی بھر یاد رکھیں. تو جو بادشاہ کے ساتھ چپکو لوگ ہوتے ہیں, جو چپکے رہتے ہیں نا, لفظ میں نہیں کہوں گا, آپ کے عوام کا زندگی میں نے نہیں بولا کبھی, آپ جانیے وہ ساری خرابی پیدا کرتے ہیں. یہ جملہ نہیں ہے, قرآن سے حدیث پیش کر رہا ہوں, قرآن سے اور حدیث سے اور زیارت عاشورہ سے دلیل پیش کروں گا آپ کے سامنے. یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور یہ استعمال کرتے ہیں اپنے مولانا کو, اپنے عالم کو, اپنے حضروں کو برباد کرتے ہیں. سنیے جلدی جلدی میں سمیٹ دیتا ہوں 1 گھنٹے کی مجلس. اس کے لیے قرآن نے ایک اصطلاح دی ہے, ان کو کہتے ہیں ملا. آپ قرآن پڑھیے گا تو میری مجلس پوری آپ کے دماغ میں آ جائے گی. یہ جو بیٹھک باز ہوتے ہیں نا بادشاہ کے آس پاس حوالی موالی, قرآن کہتا ہے ملا. اسی لفظ سے پارا شروع ہوتا ہے. کون سا پارا کسی کو یاد ہے؟ قال الملأ الذین, کون سا پارا ہے؟ 9واں پارا یہیں سے شروع ہوتا ہے. جب موسیٰ نے, یا تھوڑی مقالے ٹائپ کی مجلس ہے, ایسے ہو گیا, کوئی بات نہیں, ضرور نہیں پہنچانا. جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا, فرعون نے نہیں کہا قال الملأ الذین, ان کے بیٹھک بازوں نے فرعون سے کہا. پورا لفظ ملا بار بار اس میں استعمال ہوا ہے, پورے قرآن میں استعمال ہوا ہے. فلا باشا قال الملأ الذین, ملا کے معنی بھرنے کے, جو جگہ بھرتے تھے, انہوں نے آ کے کہا. چلیے تو قرآن اب آپ پڑھیں گے تو خود دیکھ لیں گے. میں دماغ کھول دیتا ہوں اور بڑی بڑی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کہ کتاب کا نام بھی ایسا کہ صاحب پتہ نہیں کیا کیا, میرے نام پہ جیسا بھاری نام کتاب کا آپ ڈھونڈ رہے ہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ. کتاب کا حوالہ دیتا ہوں آپ کے سامنے, قرآن پڑھتے ہیں, اب جب پڑھیے گا قال الملأ الذین, ملأ الذین, یہ ملا وہی ہوتے جو بیٹھک باز ہوتے ہیں. یہ تو میں نے قرآن سے دلیل پیش کر دی, 1 گھنٹے کی مجلس سمیٹ دی میں نے. اب آیتیں ہوتے نہیں سنانی, اب آپ کیا سنانی ہے, جیسے ڈالا ہے مصاحبین کے لفظ بہت اچھا دیا ہے نا. سنیے, امام رضا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے گئے, ایک واقعہ, بہت سے واقعات ہیں. رضا علیہ السلام نماز پڑھانے کا, اس نے کہا کیا کہ آپ نماز عید پڑھا لیجیے, یا بقرعید جو بھی نماز تھی آپ پڑھا لیجیے. آپ نے بار بار انکار کیا, بار بار انکار کیا, میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, میں نے پہلے طے کے لیے میں دنیا کے کاموں میں دخل نہیں دوں گا. یہی تو ہے نا 14 ستارے میں بھی ہے نظم چرارے صاحب کی, کہ میں حکومت کے کاموں میں دخل نہیں دوں گا. توجہ کو فرمائیے گا, مولا وہ آپ سے دکان پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے, وہ آپ سے بزنس میں شریک ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کا کام ہے, نماز دنیا کا کام ہے. دیکھیے میرے دل سوال اٹھتا ہے, آپ سے نماز پڑھا لیں, وہ بھی وہ نماز جو آپ کے علاوہ کسی کے پیچھے واجب ہے نہیں. عید بقرعید امام کا حق ہے نا, واجب بے نفس ہی ہے, مستحب فی غیبت ہی, یعنی غیبت میں مستحب امام پڑھائیں گے نا, یہ آپ کا حق ہے. آپ کہہ رہے ہیں دنیا اور حکومت کا کام ہے. سوال اٹھتا ہے کہ نہیں ذہن میں؟ بھائی گھر کہتا ہے بزنس میں شیئر کر لیجیے, بات الگ تھی. کہہ رہے ہیں نماز عید پڑھا لیجیے, امام ہی کا حق ہے, واجب بے نفس ہی
मुस्तहिफ की ग़ैबत ही है। आप कह रहे हैं कि दुनिया का हुकूमत का काम है, कहा पहले ही कह चुका हूं। मौला ये बता रहे हैं कि अगर ताबूत के मातहत नमाज हो रही हो तो वो नमाज दुनियादारी है, इबादत नहीं है। नमाज को, और जब उसने इसरार किया तो आपने क्या फरमाया, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मेरे जद रसूल खुदा जाया करते थे। जैसे मेरे जद रसूल खुदा जाया करते थे। जब आई मैं अब सारे वाकया पीछे कर रहा हूं, अलग किराए रख रहा हूं फाइल, कि जब भी ऐसा मौका आया इमाम की जिंदगी में, कभी इमामों ने नहीं कहा कि मैं अपनी तरह पढ़ाऊंगा, मैं अपने जदली की तरह पढ़ाऊंगा, मैं अपने जद रसूल खुदा की तरह पढ़ा ये काम करूंगा। अगर मैं जाऊंगा तो उनके तरीके से जाऊंगा है? उसने कहा आपको मुकम्मल इख्तियार है। सवाल ये पैदा होता कि क्या वो वहां पर किसी आम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट और बादशाह की हैसियत से बैठा हुआ था? तब तो ये बात ठीक थी कि चुप रह जाता। वो तो अपने को रसूल खुदा के खलीफा कह रहा था, माज़अल्लाह है ना। जब खलीफा कह रहा था तो अब उसके बाद पलट के उसको फौरन जवाब देना चाहिए। फितरी जवाब होते हैं कुछ ना, ये तो फितरी जवाब था कि हम भी तो उनके नायब हैं। हम जो अब तक पढ़ा रहे थे क्या रसूल खुदा की जैसे नहीं थी? लेकिन आज तक तारीख में मुझे ऐसा नहीं मिला कि जब हमारे इमाम ने कहा कि हम सरकार के तरीके से मोहम्मद की तरह पढ़ाएंगे नमाज की तरह, किसी ने पलट देखा हो कि हम भी तो वही कह रहे हैं। ये जवाब न देना इस बात का सबूत है। ये बात देखिए, खराब होते हैं जो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं कुर्सी मिलने के बाद खराब हो जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है जो कुर्सी पर बैठे सलवार ना भेजे, सलवार दिया तो जो क्या आपने किसी ने नहीं कहा। अब जब आप निकले तो आप जानते हैं कि आपने खुदाओं को हुक्म दिया, गुलामों को हुक्म दिया, सब हुआ, आप निकले और नंगे पैर निकले और अपने कुर्ते को उठा के निकले। इसका मतलब कि कुर्ते को अपने उठा के, लंबा कुर्ता होता था अरब में, उसे उठा के चलना जो है वो ईदगाह की तरफ जाना मुस्तहब है। आप ऐसे चले थे ना, लिखा है दोनों हाथों से आपने पकड़ा। अब बताइए अगर कोई बच्चे को उठाए कांधे पर सवार करेगा मुस्तहब छोड़ के या मुस्तहब को अंजाम देगा? सलवा दे दिया मोहम्मद मसलन को उठाए तो छोड़ा होगा पैगंबर ने पहला। अब आप गए शान शौकत से, लिखा हुआ कि पूरे चारों तरफ लोग बाम उधर पर निकाल आए, यार इमाम रज़ा निकल रहे हैं। इसी पता चला कि उस कौम में मोहब्बत अहले बैत पहले से थी, है ना। बादशाह के दौर में नहीं देखा, निकाला है वहां पर चारों तरफ लोग। आपने जैसे देखा नंगे पैर हैं, लिखा है कि एक पहाड़ बन गया, लोगों ने फौज में जूते काट काट के तलवार से फेंकना, पूरा मंजर है। जो इस नहीं पढ़ रहा, एक मंजर है ना पूरा। और जैसे ही आप चले, बादशाह का नाम क्या है उस वक्त का? हारून। हारून ने कुछ नहीं कहा। ये नहीं कि मैं उसके पक्ष ले रहा हूं, उसको खबर ही नहीं थी ये होगी भी। तो उसका नाम लिखा है फजल बिन सुहैल, सहल या सहल बिन फजैल, सहल बिन फजल, कहते ना तारीख अहमद और सितारे में बाहर छोटी छोटी किताब वाकया है। उसने आगे कहा, उसका स्टेटमेंट ये है, दौड़ता हुआ आया और हारून रशीद खान ने क्या कहा, देख अगर ये ईदगाह, एक लफ्ज उसका स्टेटमेंट देखिए, तो मुझे दे रहा है इंटेलिजेंस वाला या कोई भी, उसको मैं कहता हूँ चिपकू लोग। सबसे ज्यादा चिपकू ये चिपके रहते हैं। वो चिपकू क्या कहता है वहां पर, अगर ये ईदगाह तक पहुंच गए तो तेरी हुकूमत बाकी नहीं रहेगी। किसने कहा? बादशाह ने नहीं कहा, चिपकू ने आके उससे कहा। अब उसके बाद नतीजा ऐसा हो गया, आप जिंदगी में ऐसे बात नहीं, जिंदगी में नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, शायद मेरी बात नहीं है। अब उसके बाद देखा आप तशरीफ ले आए, हुकूमत का आदमी नमाज पढ़ा देगा। देखा आपने, देखा आपने। अब मैं रुक इसलिए रहा हूं कि पूरी तकरीर दिमाग में बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन आप बहुत समझदार है। मुझे चंद शहरों में पढ़ने मजा आता है, उसमें इलाहाबाद है, फैजाबाद है, लाहौर हमारा है, जो ये वगैरह वगैरह। मुमकिन हमारे दिमाग में खन्नास हो गई, खराब नहीं समझता मेरी बात, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप बोले। दुनिया में क्या होता है,
जो इख्तिलाफ पैदा होते हैं बैठक बातों से होते हैं। इसीलिए मैं मौलाना साहब तो रह नहीं पाता कि मैं पहले उनको कहा तुम ठीक हो, पहले भाई तुम ठीक हो, मुझे कोई पार्टी थोड़ी बनानी है, मुझे लोगों को सही मुसलमान बनाना है, शिया बनाना है। अब आखिरी बात तमाम खत्म, उसके बाद मसाइब और मुख्तलिफ अलग अलग बातें मैंने आपके सामने पढ़ो, इंडिया के तरीके से पढ़ूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैसेज तक आप तक पहुंचना भी जरूरी था। आज हम पढ़ते समझ आप नहीं समझी, पुराने जमाने की बात है। सलावत भेजे नहीं है कि आप एक घर हो जाए, जितनी लाइनें खींचती जाए उस लाइन को मजबूत नहीं करना चाहिए, उस लाइन को हत्या मिटाना चाहिए। कोई बात तय कर ले भाई, आप अपनी जगह, आपके नजरिया हमारा नजरिया, उसका मिलते रहे, कोई बात। देखिए एक ही में 10 भाई रहेंगे लड़े, उससे बेहतर है कि अलग अलग घर के एक में रहे, दुनिया करें, इतनी सी बात है ना। अब और कीजिए, मैं आखिरी बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, रोक के चुपचाप सब किनारे ये खुदा की नजर में ये चिपकू लोग क्या होते हैं, लेकिन इसमें सबको तारीफ करनी पड़ेगी सब आपके साथ साथ। जमाने नहीं पड़े जिंदगी में सिर्फ दरियाबाद में 2.5 घंटा पढ़ने का, जिंदगी में 2.5 घंटा मुझे नहीं पढ़ी मैंने। अब सुनिए आप बहुत तवज्जो के साथ, बस आखिरी 2 मिनट और उसके बाद से मसाइल इंशाअल्लाह ताला। कि जब मजलूम करबला अपने 18 बनी हाशिम के साथ वलीद के गवर्नर होने के बाद दरबार में गए, वाकया है ना 18 दिन से पहले, जब आप दरबार में गए और जब उसने जो भी कहना था कहा, बहुत खूबसूरत कह रहा हूं, और जब पलट के इमाम ने उसका जवाब दिया, वो भी आप जानते हैं, और लाहौर गए कि आप उठे, तो वलीद ने कुछ नहीं कहा, चिपको ने कहा। अब इससे बड़ी दलील हो सकती है? वलीद ने कुछ नहीं कहा, चिपको ने कहा। अभी भैया तेरे जो भी कहा, चिपको ने कहा ना, अभी दलील नहीं बनी। इसीलिए वलीद पर ज़ियारत आशूरा पे लानत नहीं है, मरवान कर दिया उसकी दलील हो तो मजबूत हो हमेशा के लिए। का मरवान पर भी लानत है, इसकी आल पर भी लानत है। इसी इसके आल पर इसलिए लानत है कि यजीद के बेटे ने 4 नस्लों तक अपने बेटों का नाम यजीद नहीं रखा। ये चिपकू ऐसा था कि इसने अपने बेटे का, पोते का, परपोते का नाम यजीद रखा था। देखा आपने ये क्या हुआ? लानत अला मरवान व आला मरवान। सलावत भेजे। हमेशा आदमी को अपने बैठे पाले बीच में आते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं, उनको उन चीजों को मजबूत करते हैं। इसलिए खुदा हम सबको इत्तेहाद इत्तेफाक की तौफीक इनायत फरमाए, मोहब्बत से रहने की तौफीक इनायत फरमाए, और हमको मोहब्बत हुसैन पर जिंदा रखे, मोहब्बत हुसैन को दुनिया से उठाए। मुझसे कहा गया था अब्बास के मसाइब आप पढ़िए, चलिए जुमला फजाइल के लिए आपके अज़मत हजरत अब्बास क्या है, मैं क्या बयान करूं, मैंने पता नहीं कितने तो ये बात 1 घंटे से ऊपर हो गया, बस 2-3 फिक्रे मसाइब के। ऐदारे ग्रामी सुन लीजिए आप हजरत अब्बास के लिए एक जुमला मसाइब फैज मिला, ताकि उसी से मसाइब पा जाऊं। अज़मत जनाब आपकी मासूम थोड़ी कह रहे हैं। एक बात है कि देखिए करबला पहले पढ़ चुका हूं मैं अली साहब क्या, उसको दोहरा रहा हूं आपके सामने, कोई बात आज का आधा हिस्सा। करबला में एक बहुत बड़ी नजाकत थी, उसको दोहरा रहा हूं ताकि मजाक क्या था। जी याद है आपको? मुझे कोई नहीं था तो उसके सुने जो था उससे माफी। करबला से पहले जितने वाकयात हुए थे उनमें खताएं हुई थी, गलतियां हुई थी, वाकयात आगे बढ़ गया, इस्लाम को ताकत नहीं है। पैगंबर के जमाने में वाकया हुआ, गलतियां हुई, खताएं हुई, गुनाह कबीरा हुआ। भाई मैदान जंग से भागे, गुनाह कबीरा नहीं तो क्या है? खैबर में भागे, खद्दा पर नहीं उठे, ये सब गलती तो हो रहा था, लेकिन न इस्लाम के मिशन पे असर पड़ रहा था, न जंग पे असर पड़ रहा था। मौला अली गए, जंग हो गई, गलतियां थी, गलत लोग थे, बदतरीन लोग थे, वो भी लड़ रहे थे, बात आगे बढ़ गई। करबला में एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, नजाकत थी। वो नजाकत ये थी कि सुबह आशूरा से लेके शाम तक अगर एक कदम कोई भागने की नीयत से आगे बढ़ जाता, एक बच्चा पानी मांग लेता,
تو وہیں پر سارا آدم سے لے کے وہاں کولیپس ہو جاتا، امام کو سب کو واپس لے کے آنا پڑتا۔ اس لیے اب اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، امام یہ کہہ چکے تھے کہ جتنے علم امامت میں تھے وہ سب آ گئے، اب وہ فوج کیسی ہوگی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ وہ ہے جو خود واقعہ معصوم ہے، خود واقعہ معصوم ہے۔ ایک غلطی جانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک سپاہی 2 قدم بھاگنے کی نیت سے پیچھے ہٹ جاتا، میں بھاگ رہا ہوں، ختم، اب آگے کچھ نہیں، سب فائدہ ہی نہ ہوتا، مقصد ہی ہدف ختم ہو جاتا نا۔ تو جب ایسا لشکر ترتیب دیا گیا عاشور کو، تو اس کی قیادت امام حسن مشتبہ یا تو مظلوم کربلا خود کرتے، یا حسن مشتبہ ہوتے تو وہ کرتے، یا چوتھے امام کے حوالے کرتے کہ بڑا محضوب مرحلہ ہے، علاوہ معصوم کے کوئی اسے نہیں قیاد کر سکتا، لیکن حضرت عباس کے حوالے کر دیا۔ اور پوری تاریخ پڑھیے کہ جب تک حضرت عباس زندہ رہے شام تک حوالے کرنے کے بعد امام کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں پڑی، عباس یہ نہ کرو یہ کرو، ایسے نہ کرو ایسے کرو، اس طریقے سے معصوم کو کیوں؟ یہ ہے عظمت جناب عباس۔ بس جب امام نے ایک مرتبہ چراغ بجھایا اور جب چراغ جلایا تو ایک ایک کے اسٹیٹمنٹ موجود ہے، ہر ایک کے الگ الگ ہے نا۔ حبیب نے کہا، زہیر نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے، آپ مسلسل منصوبے سب سنتے چلے آ رہے ہیں نا، تو آپ اس کے بعد سب بات ہو گئی، سب سے پوچھ چکے، چراغ جلانے کے بعد اپنے خاص طور پر سے امام مخاطب ہوئے صرف عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، عباس تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عباس، میرے بھیا عباس چہرے کی طرف دیکھ اتنا پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ تھوڑی دور کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اسی مجمع میں، اپنی جگہ سے اٹھے، خیمے کے در کے اوپر آئے، پردہ اٹھایا، پردہ اٹھا کے گھوڑے کی طرف گئے، گھوڑے کے پل پہ بیٹھے، لگام کھینچی اور چاہ کے گھوڑے کو آگے بڑھا کے آگے چلے جائے۔ ایک مرتبہ اتنی تیزی کے ساتھ پیچھے حسین دوڑتے ہوئے آئے، دوسری مرتبہ تو حسین دوڑ رہے ہیں، یا اس وقت یا علی اکبر کے جیسے گھوڑا کے آئے تو اس وقت ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد لے جا کے فرش پہ ہاتھ رکھا اور عباس کے ہاتھ پکڑا۔ عباس، غربت میں بھائی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اے عباس نے ایک مرتبہ دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہا آقا میں نجف جا رہا ہوں، جانے بابا سے کہوں گا، اے بابا جس آقا کے حوالے آپ نے غلام بنا کے کیا تھا، اب اس نے مجھے آزاد کر دیا، اے آقا کو غلام سے اس کی مرضی پوچھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین نے گلے میں باہیں ڈالی اور باہیں ڈال کے عباس کو ایک مرتبہ گھوڑے سے اتارا اور ایک اتارنے کے بعد کہا، اے عباس، ارے ہم تو کہا اللہ اکبر، ارے تم سے مجھے بڑی طاقت ہے، لا کے گلے سے لگایا، لیکن میرا دل کہتا ہے روایت میں تو نہیں دیکھا۔ عباس نے جب ایک مرتبہ محبت سے گھوڑے سے اتارا ہوگا تو دل تڑپ گیا ہوگا کہ آج آپ نے ہمیں اتنی محبت سے اتارا، آج جب گھوڑے سے زخمی ہو کے زمین پر گریں گے کون اتارنے والا ہوگا؟ اور جب نہیں کہا حسین نے کہا نہ گھبراؤ بھیا، چکیا پیس کر جنت سے آ جائے گی۔ اور اس طرح کی دو تین سن لیجیے آپ، اللہ اکبر، یہ عباس کی عظمت ہے۔ عباس جس کو جناب عباس خیمے سے نکلنے لگے نا، جب کوئی شہید نکلتا تھا تو اس کے نام کا ماتم ہوتا تھا، اس کے نام کا ماتم ہوتا تھا، اس کا نام لے کے جیسے علی اکبر نکلے، بیویوں نے ایک حلقہ کیا، واہ علی اکبر، واہ علی اکبر، واہ علی اکبر۔ جب قاسم نکلے تو آخر میں ماتم ہوتا ہوا، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ۔ جب جناب عباس نکلنے لگے تو جیسے سب کے لیے ماتم ہو رہا تھا، عباس کو بھی ایک مرتبہ بیویوں نے حلقے میں لیا اور ماتم شروع کیا، یا عباسا، واہ عباسا۔ جب ماتم ہو چکا، عباس جب خیمے سے نکلنے لگے اور جب بیویاں الگ الگ رخصت ہونے لگے اپنے اپنے خیموں میں، زینب نے ایک بار آواز دی، اے بیویاں ذرا میرے پاس آ جاؤ، اے بیویاں میرے پاس آ جاؤ، ایک مرتبہ اور حلقہ بنا دو۔ بہن نے بھائی کے کندھے پر ایک مرتبہ ہاتھ رکھا، بھیا ایک مرتبہ اور درمیان میں چلے آؤ۔
اور دو نوحے پڑھوں گا، ایک زینب کا نوحہ، ایک امام حسین السلام کا نوحہ. اس لیے پہلا حضور نوحے بہت کہے گئے. کربلا والوں کو پہلا نوحہ امام حسین السلام جائے عباس کے جنازے پڑھا ہے. اوپر یہ بات تمام کروں گا. ایک بار یہ پہلا جب چلے گا آؤ گا درمیان میں کھڑے ہو جاؤ. بیویوں سے کہا اب میں ماتم شروع کرتا ہوں، ماتم کرنا. جناب زینب نے پتا بیویوں کو جمع کرنے کے بعد عباس کو درمیان میں رکھا اور کہا واہ عزت آل محمد، واہ حرمت آل محمد، اے بیویوں ماتم کرو، واہ عزت آل محمد، واہ حرمت آل محمد. عباس نہیں جا رہے، عباس کو میرا سر باندھی جائے گی، سر سے چادریں چھینی جائیں گی، قیام میں آئیں گے. عباس خیمے سے نکلے. بس مختصر کر رہا ہوں. گئے مشبری اگر کے مولا نے کچھ لکھا دیا تھا آپ جانتے ہیں. اس کے بعد واپس آواز دی جب ایک مرتبہ گھوڑے سے گئے آقا میری مدد کو آئیے. اب سنیے ایک نواب نے سنا اب حسین نے پہلا نواب کربلا کے لیے امام حسین السلام نے عباس کے لیے کہا ہے. ایک مرتبہ بیٹھ گئے. عباس نے سر کو اٹھایا آغوش میں رکھا. کیا دیکھا کہ بار بار عباس اپنے سر کو آغوش سے ہٹا لیتے. ہر شہید کی ایک ہی خواہش تھی جب کہ کیا خواہش ہوتی تھی کہ حسین کے زانوں پر سر ہو، آنکھیں حسین کے چہرے پر ہوں اور سلام کرتے ہوئے دم نکل جائے. کیا عباس تو چاہیں گے؟ حسین نے جیسا عباس رکھا عباس نے سر بھی گود میں رکھا بار بار ہٹا لیا کہ اے بھیا کیا دنیا سے جاتے ہوئے بھائی سے ناراض ہو گئے؟ محبت سر آغوش میں رکھتا ہوں اور ہٹا لیتے ہو. زخمی اور سے ایک فکرہ کا اے آقا جب آپ میرا سر اپنی آغوش میں رکھتے ہیں تو بڑا آرام ملتا ہے. یہ خیال آتا ہے کہ جب آپ تو کس کی آغوش میں سر ہوگا. اور ایک مرتبہ آغوش میں سر لیا. اللہ جننے کے اللہ پہ سلامت رکھے. ایک مرتبہ آغوش میں سر لیا. کہا نہیں یہ بھیا عباس آغوش سے سر نہ ہٹاؤ. کہا آقا میں غلام ہوں، زندگی پر خدمت کی ہے، اب یہ خدمت دینا چاہتا ہوں. آنکھوں کے پاس سے تیر نکال دیجئے تاکہ جاتے وقت آپ کی زیارت کر لوں. حسین نے تیر نکالا، عباس کا دم نکلا. اب حسین کا نواز سنیے تو 2 سیکنڈ میں مجلس تمام ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی اس لیے کہ یہ تو پہلے کہہ چکے تھے نا الان ان کا سرا سری وقلت ہیلتی ہے بھیا کمر کھول گئے. اب حسین نے ایک نواز پڑھا. کیا نواز پڑھا آپ جانتے ہیں؟ وہ اتنی بدی شعر کا. ایک مرتبہ اس نے ایک شعر کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں خالی. ایک مرتبہ جیسے عباس کا دم نکلا کہ اے بھیا کل تک جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی اب وہ چین سے سوئیں گی اور تجھ پر بھروسہ کر کے سویا کرتی تھی اب ان آنکھوں کو نیند نصیب نہ ہوگی. اے بھیا غربت میں ہمیں بے سہارا کر کے اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا. اللهم لا تردني بسوء استنقذتني من ابدا. اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.